اور یہودی اور اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، اور ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمان والے اور سب زمین والے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، اور ایک وہ اس طرح کی کہ ان کا جو سایہ ہے نا وہ بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں ہے، کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، اور پھر اسے حکم دیا جاتا ہے ایک وقت آئے گا اسے، یعنی کہ وہاں واپس پلٹنے کا حکم دیا جاتا ہے، ایک وقت آئے گا اسے کہا جائے گا واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جا، تو یہ مغرب سے شروع ہو جائے گا، یعنی جب قیامت آ جائے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ بظاہر جو ہے وہ ہمیں تو سورج جو ہے وہ لگتا نہیں ہے کہ کہیں گیا ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ہر جگہ سورج جو ہے وہ نظر آتا رہتا ہے، لیکن جو سورج ہے وہ دنیا میں ایک سورج نہیں ہے، کروڑوں سورج ہیں، اور اسی طرح کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں چاند ہیں۔ اب یہ اللہ کو پتا ہے کہ جو ہمارا جو سورج نظر آتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو دوسرا سورج آ جاتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، اور ان کے سروں کے اوپر سے سب کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھانے پگھل جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، وہ جو جب بھی وہاں کے غم سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین۔ ایمان والوں اور نیک کام والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے جن کے درختوں تلے نہریں بہ رہی ہیں، اور وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ حضرت خدیجہ کے بارے میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے، تو انہیں پھر موتی کے محل کی بشارت دی گئی تھی، اور وہ ایسے موتی ہیں کہ جن میں کوئی سوراخ نہیں ہے، جن میں کوئی وہ نہیں ہے، دراڑ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا موتی ہے کہ وہ اس کا محل بنایا گیا ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا، ان کو پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ اور قابل تعریف کی راہ ہدایت کر دی گئی ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے، یعنی مکہ مکرمہ کے لیے، اور جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاق کا ارادہ کرے گا، یعنی کجی کا یا تنگی کا، اور ہم اسے دردناک عذاب چڑھائیں گے۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں، دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپ منادی کر دیں، تو اس پر جو ہے وہ اللہ کے انہوں نے پوچھا تھا کہ میں اتنا کمزور ہوں اور میں کیسے، میری آواز کہاں تک پہنچے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم پہنچا دیں گے۔ تو آپ دیکھیں اب مسلمانوں میں جو تڑپ ہوتی ہے حج اور عمرے کی، تو یہ اسی چیز کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے، آواز کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح وہ ہے نا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی پھینکی تھی جنگ بدر میں، تو وہ تھوڑی سی مٹی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی، تو وہ پھر تمام انسانوں کی جو ہے نا وہ
नाक में और आँखों में चली गई थी। तो ये अल्लाह ही है जो सबको पहुँचा देता है। तो अब जो लोग जो है वो पैदल आएँ या ऊँटों पर सवार होकर आएँ, दूर-दराज की तमाम राहों से आएँगे, फिर फरमाया अपने फ़ायदे हासिल करने को आ जाएँ, यानी जो लोग हज के साथ जो है वो अ, उसका फ़ज़ल की तलाश करते हैं, यानी तिजारत भी करते हैं। और उन मुकर्ररा दिनों में अल्लाह का नाम याद करें, उन चौपायों और यानी जानवरों पर जो अल्लाह ने उन्हें दे रखी हैं। बस तुम आप भी खाओ और भूखे फ़कीरों को भी खिलाओ। फिर वो अपना मैल कुचैल दूर कर लें और अपनी नज़रें पूरी कर लें और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ़ करें। ये हमारा हुक्म है और जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे, उसके अपने लिए उसके रब के पास बेहतरी है और तुम्हारे लिए चौपाए यानी जानवर हलाल कर दिए गए, बजस उसके जो तुम्हारे सामने बयान कर दिए गए हैं। यानी अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला ने क्या-क्या चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। बस तुम्हें बुतों की गंदगी से बचते रहना चाहिए और झूठी बात से भी परहेज़ करना चाहिए। अल्लाह की तौहीद को यानी आप लोगों ने क्या चीज़ें खानी है और क्या नहीं करनी, अल्लाह ताला ने साफ-साफ फरमा दिया और अल्लाह की तौहीद को मानते हुए, उसके साथ किसी को शरीक ना करते हुए और सुनो, अल्लाह के साथ शरीक करने वाले गोया आसमान से गिर पड़ा, अब या तो उसे परिंदे उचक ले जाएँ या हवा किसी दूर-दराज की जगह उसको फेंक दे। ये सुन लिया और आप देखिए कि एक जगह हमने ना इसके बारे में थोड़ा-सा रिसर्च की थी इस आयत के बारे में। तो एक जगह है मैं उसका नाम नहीं लूँगी, यानी एक समझिए आप मज़ार कह लें। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने जो है ना वो उन्हीं उन्हीं की इबादत करते थे जो मज़ार में जो बुज़ुर्ग वग़ैरह होते हैं। तो ये उसकी हकीकत हुई थी कि वहाँ पे इस तरह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो है ना वो उस पर कोई भी नहीं गया और यहाँ तक कि जो परिंदे जो है ना वो उनके खानों को खाने लगे, कुत्ते जो बिल्लियाँ थी वो वहाँ पर उनकी जानवरों के जो इंसानों के जिस्मों को खाने लगी और इस तरह हवा भी ऐसी चली कि जिस्मों के टुकड़ों को इधर-उधर करने लगी। तो ये देखिए कि दुनिया में भी अल्लाह ताला ने ऐसे बता दिया कि जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराएगा, तो ये हुआ है, ये लाहौर में ये वाक़या हुआ था। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और शिर्क से बचाए, आमीन। तो यहाँ पे ऐसे ही कि जैसे उन पर आसमान गिर पड़े या परिंदे उचक ले जाएँ या हवा किसी दूर-दराज की जगह उन्हें फेंक दे। ये सुन लिया, अब और सुनो, अल्लाह की निशानी की जो इज़्ज़त और हुर्मत करे, तो फिर वाक़ई ये दिलों की परहेज़गारी में से है। और उन चौपायों में तुम्हारे लिए एक मुकर्रर वक़्त तक का फ़ायदा है, फिर उनके हलाल होने की जगह काबा है, यानी कि उनसे फ़ायदा उठा लो और उसके बाद उनको जो ज़िबा करने के लिए है। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमाए ताकि वो उन चौपाओं यानी जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखे हैं। और इसी तरह कहा जाता है कि जो आम जो हम खाने के लिए ज़िबा करते हैं तो उसपे हमने बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर कहना होता है। लेकिन जो है ना वो कुर्बानी के जानवर उसके लिए बाकायदा है उसकी दुआ है इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये जो है ना वो कुर्बानी के लिए खास तौर पर हमने पूरी दुआ पढ़नी है कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी के तरीके मुकर्रर फरमा दिए ताकि वो उन चौपाओं यानी जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखी है। समझ लो कि तुम सबका माबूद बरहक सिर्फ एक ही है। तुम उसी के ताबे और फरमान हो जाओ और आजिज़ी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए और उन्हें जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, उनके दिल थर्रा जाते हैं। उन्हें जो बुराई पहुँचे, उस पर सब्र करते हैं, यानी जो नेक लोग हैं, उनकी उनकी क्या ख़ुसूसियत है कि जब अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है, तो उनके दिल जो है ना वो हरकत करने लग जाती हैं और जो बुराई पहुँचती है, तो सब्र करते हैं और नमाज़ कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है, उसमें से वो खर्च करते हैं। और आप देखिए, ये वो बातें हैं जो हमने मुत्तकीन के लिए भी पढ़ी थी। और कुर्बानी के ऊँट हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के निशानात मुकर्रर कर दिए और उसमें ही तुम्हारे लिए नफ़ा है। बस उन्हें खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम लो, यानी जो ऊँट है उसको खड़ा करके और इसी तरह उसका जो है वो बायाँ पाँव बाँध दिया जाता है और बाकी 3 पाँव को खड़ा कर दिया जाता है। और आप देखें
میں یہ سوچتی ہوں کہ اونٹ جو ہے اگر ہم اس طرح ذبح نہیں کرتے اور سارا اس کو گرا کر ذبح کرتے تو شاید اس طرح ذبح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا جانور ہے وہ. اور وہ نہر کہتے ہیں جو اونٹ کی جو گردن ہوتی ہے نا، وہ ہے نا سورہ کوثر میں بھی آتا ہے ون نہر کرنا یعنی قربانی کرنا، کہ اونٹ کی جو گردن پہ جو چھرا مارا جاتا ہے نا اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب اور وہ جو چھری بھی ہوتی ہے وہ جانور کو دکھائی نہیں جاتی. تیر نہیں آپا، وہ خنجر، آج کل تو خنجر مارتے، پہلے کے دور میں تو مجھے نہیں پتا، لیکن اب وہ جیسے اونٹ جیسے ہوتا ہے نا اس کو باندھ دیتے ہیں، ایک پاؤں باندھ دیتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ جس کے پاس وہ ہوتی ہے نا جو خنجر ہوتا ہے جو بھی، تو وہ تھوڑا سائڈ میں رہتا ہے، وہ اس کو دکھاتے نہیں ہے اونٹ کو، اور پھر وہ اچانک وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ جہاں پہ اس کے وہ حلق پہ مارنی ہے تو وہ آتا ہے اور فوراً اپنے نشانے پہ وہ مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح جب وہ مارتا ہے نا تو وہ اس کا خون بہ نکلتا ہے، اور جب وہ بہ نکلتا ہے خون کافی زیادہ، پھر اس کے بعد اونٹ خود ہی جیسے گرنے لگ جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑا اس کے اندر وہ کمزوری آ جاتی ہے. اور جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں یعنی جب وہ گر جائیں تو اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال رکھنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو. اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. اور اللہ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے اور ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتے ہیں. یعنی اللہ کو دیکھیں واقعی کہ اللہ کو کوئی چیز نہیں پہنچتی لیکن ہمارا تقوی پہنچتا ہے. اور خاص طور پہ قربانی کے لیے جو قربانی کا جو دن ہے اس میں انسان کو اپنی انا قربان کرنی ہے. آپ کسی سے ناراض ہیں تو ناراضگی کو ختم کر دیں، اللہ کے لیے قربانی کر دیں. کسی کو منانا ہے تو کسی کو منانے چلے جائیں. اللہ کے لیے اپنی ہر چیز کو، اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا قربانی ہوتی ہے. یعنی صرف جانور ہی نہیں قربان کرنا بلکہ اپنا آپ قربان کر دینا. کیونکہ دیکھیے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس میں اپنے بیٹے کو قربان کرنا تھا، تو کیا بڑی آزمائش تھی. یہاں پہ تو ہم ایک جانور کو قربان کر دیتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں آنی چاہیے کہ جب ایک آپ جانور بھی قربان کریں تو آپ کا دل ایسے نہ ہو کہ بس میں نے تو اس پر قابو پا لیا اور بس ایک فرض پورا ہو گیا. آپ کے دل میں قربانی کا عنصر موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اس کی خوب خدمت کریں تاکہ اس جانور سے انسیت پیدا ہو جائے، اور پھر وہ تڑپ آپ کو محسوس ہوگی. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے جانوروں کو پالتے ہیں پوستے ہیں، پھر وہ مجبوری کی حالت میں شہر میں آ کر اپنے چوپایوں کو بیچ دیتے ہیں. تو ان میں سے جانور بھی رو رہے ہوتے ہیں اپنے مالک سے جدا ہو کے، اور جو جانور ہے وہ جو مالک ہے وہ بھی روتے ہیں. تو یہ جو تڑپ ہے یہ اگر آپ کو قربانی کے دنوں میں محسوس ہوتی ہے نا تو پھر آپ کی قربانی جو ہے وہ صحیح ہے. اور اسی طرح قربانی کے لیے کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں طاقت نہیں ہے اور یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، تو کچھ لوگ تو خاص طور پر قربانی کے لیے پورا سال کمیٹی ڈالتے ہیں اور کرتے ہیں. تو ہمیں بھی قربانی دینے والا بننا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتے اور مجبوری اور یہ ہے، حالانکہ سارا سال ہم چکن اور باقی ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. تو جان بوجھ کر جو ہے وہ قربانی سے بچنے والا تو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں خاص طور پر قربانی والے دن قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں آپ قربانی نہ کریں، کسی بچے کی شادی کرا دیں، کسی یتیم کی کفالت کر لیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے. یعنی قربانی کے دن قربانی ہی کرنی ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید سے قبل اپنی قربانی کر لی اس نے گوشت کھانے میں جلدی کی، اس کی قربانی نہیں. یعنی کہ جس نے نماز عید نہیں پڑھی اور اس نے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم لوگ قربانی کر لیتے ہیں، بے شک ہم بسم اللہ پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں، تو ہم عید کی نماز ہی نہیں پڑھنے جاتے. تو آپ پھر خود سوچ لیں، یعنی خاص طور پہ عورتیں جو ہے وہ عید کی نماز نہیں پڑھنے جاتی اور اپنے نام کی قربانی کرتی ہیں، تو اس کی پھر کیسے اس کی قربانی قبول ہوگی. یعنی عید کی نماز بھی پڑھنی ہے.
اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا متی کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائی بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دے گا۔ کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اور جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں مکہ میں ان کو کتنا ظلم کیا گیا، تو جب مدینہ میں وہ ہجرت کر کے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جنگ کی اجازت دے دی تھی کہ ان کو مقابلہ کریں کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔ بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ لوگ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا رب فقط اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا تو راہبوں کے عبادت خانے اور گرجے اور یہود کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا بکثرت سے نام لیا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا، اور بے شک اللہ بڑی قوتوں والا اور عزیز ہے، غلبے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں، اور آپ دیکھیں کہ جہاں بھی نماز کا ذکر آتا ہے وہاں پہ ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے تو ان سے اعلان جنگ کیا تھا۔ اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں، تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، ان سے پہلے قوم نوح کی قوم اور عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلائی جانی ہے کہ اگر آپ یہ جھٹلاتے ہیں تو ایسے پہلے بھی نبیوں کو ان کی قوم جھٹلا چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، بس میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، بس میرا عذاب کیسا ہوا۔ بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہہ و بالا کر دیا، اس کے لیے وہ ظالم تھی، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی ہوئی پڑی رہی، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے رہے، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے رہے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے یا کانوں سے ان واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم نے 3 طرح کے لوگ پڑھے تھے، ایک مومن، ایک کافر اور ایک منافق۔ تو اسی طرح 3 طرح کے دل ہوتے ہیں، ایک ایمان لانے والا دل، اور ایک کفر کرنے والا دل ہوتا ہے، اور ایک منافق یعنی جو سن کر اندھا ہو جاتا ہے اور بہرا ہو جاتا ہے، اور عذاب کو آپ سے جلدی جلدی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ اللہ کے رب آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی اللہ کا ایک دن جو ہے وہ ہمارا 1000 سال ہے۔ تو آپ سوچیں وہی بات ہے نا کہ جو 70,000 لوگ جو اللہ کے بغیر حساب کتاب جنت میں جائیں گے تو وہ اللہ کی گنتی ہے، وہ ہماری گنتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں۔ اور اسی طرح جو 50,000 سال ہے قیامت کا دن، تو یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنا سال جو ہے نا وہ اس کے ہوں گے۔ اور بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ نہیں ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عذاب دے دے گا۔ تو اگر اہل مکہ بھی ایمان لانے والے نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کی مدد آئے گی اور ان لوگوں کو اللہ ختم کر دے گا۔ اور بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اعلان کر دو کہ میں تمہیں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں، پر جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ مغفرت و رزق کریم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت والی روزی عطا فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں
وہی دوزخی ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھی بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا، شیطان نے اسی آرزو میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ اللہ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا لے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شیطان سے حفاظت کی گئی تھی۔ اب بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اس لیے کہ جنہیں علم عطا فرمایا وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ ایماندار داروں کی راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے، اور کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک اور شبہ ہی کرتے رہیں گے حتیٰ کہ ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو بہت منحوس ہے۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ان میں فیصلہ فرمائے گا، اور ایمان اور نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں سے بھرے باغوں میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پوچھے گا کہ ہے کوئی آج کس کی بادشاہی ہے، تو پھر کوئی بھی جواب نہیں دے گا، اور پھر اللہ خود جواب دے گا کہ ایک اللہ کی ہی غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ترک بدل کیا پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت پر گئے، اللہ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ یعنی جو مکہ میں جو لوگ شہید کر دیے گئے، پھر جو لوگ ہجرت کر دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ ان یا جو فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین روزی عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ انہیں اللہ ایسی جگہ پہنچائے گا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ بے شک علم اور بردباری والا ہے اللہ۔ بات یہی ہے کہ جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً خود اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ یعنی اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو مظلوم اگر اس سے بدلہ لے لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر مظلوم کی زیادتی کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہ دے دے گا۔ تو اگر جو مظلوم ہے وہ اپنے حق پر ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اور بے شک اور مظلوم کی بات سے مجھے یاد آیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر مظلوم ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بدلہ لینے کی قوت رکھتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ نے اس کو مارا یا ایسی گالی دی یا کچھ بھی کیا تو ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ بھی نہ ظالم بن جائیں، تو وہ بالکل ذرا سے اس سے آپ محروم رہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بچوں میں جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور بڑے بچے ہوتے ہیں تو آپس میں ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو جو چھوٹے بچے اگر بڑے بچوں کو مارتے ہیں تو کیونکہ ان کا ہاتھ بھی کمزور ہے اور جان بھی ہلکی ہے تو ان کا ہاتھ کم لگتا ہے، لیکن جو بڑے بچے اگر وہ ایک ہی تھپڑ مارے تو وہ تو زیادہ زور سے لگتا ہے۔ تو پھر ان میں بھی یہی ہے کہ آپ معاف کر دیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو مظلوم ہے وہی ظلم کرنے والا بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو پھر معاف کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور سب اس لیے، اور اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں، تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ کوئی اتنا مظلوم ہو گیا اور اتنا لاچار ہو گیا ہے کہ وہ پھر اللہ کو پکار رہے ہیں، تو پھر اللہ تو پورا پورا حساب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ اور یہ سب اللہ ہی کے حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں اور وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔ اور آپ سب کو بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتی ہوں تو آپ سب کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور وہ پورا پورا انصاف کرنے والا ہے، اور جب اس کی پکڑ آتی ہے نا تو انسان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ظلم کرنے سے بچائے۔ اور کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ مہربان
اور باخبر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ وہی ہے، بے نیاز تعریفوں والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے بس میں کر دی اور اس کے فرمان، اور آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھتے ہوئے نا آپ کو یہ ضرور اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کا ساتھ دینے کا بات کرتا ہے، پھر اللہ عذاب کی بات کرتا ہے، پھر اللہ جنت کی بات کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ فوراً اپنی وحدانیت اور اس کی قدرت کی بات کرتا ہے کہ اللہ کو آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو جان لو، اس کی معرفت حاصل کر لو۔ کون ہے اللہ؟ وہ ہے جو پانی برساتا ہے، اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے، زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔ یعنی جو آسمان ہے اور جو کشتیاں ہیں وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی۔ اور آپ دیکھیے کہ کیسے سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے جاتی ہیں، اگر آپ ایک سوئی سمندر میں ڈبوئیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن ٹنوں کے حساب سے جو کشتی ہے وہ کیسے اس پر رہتی ہے۔ بے شک اللہ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے، اسی نے زندگی بخشی۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وہی زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ بے شک انسان البتہ ناشکر ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ زندگی بھی اللہ دیتا ہے۔ کون ہے زندگی دینے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے، اور وہی موت دیتا ہے اور وہی پھر زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن۔ پھر اللہ البتہ اللہ تعالیٰ یعنی انسان جو ہے وہ ناشکر ہے، یعنی اللہ کی قدر ہی نہیں کرتا اور اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے، تو اسی لیے وہ کفور ہے۔ کیونکہ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا وہ جو کھیتوں میں کام کرتے کسان، کسان کو کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بیج کو چھپا دیتا ہے۔ تو جو کافر ہے وہ اللہ کی ماننے کو انکار کر دیتا ہے، یعنی اللہ کو چھپا دیتا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انسان جو ہے وہ لکفور ہے، یعنی ہر چیز کو چھپا لیتا ہے۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا جسے وہ بجا لانے والا ہے، بس انہیں اس عمل میں آپ سے جھگڑا نہ کرنا چاہیے، اور آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں۔ پھر بھی آپ یہ لوگ آپ سے الجھنے لگے تو آپ کہہ دیں کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یعنی جب بھی کوئی ایسی بات ہو یا جھگڑا ہو، کوئی فساد ہو یا اختلافی صورتحال ہو، تو پھر آپ لوگوں کو کیا کہہ دینا چاہیے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اعمال سے خوب واقف ہے۔ تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ آپ کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین ہر چیز کا علم اللہ ہی کے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں سب کچھ درج ہے۔ اللہ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی نہ تو کوئی اس نے دلیل نازل فرمائی اور نہ یہ خود بھی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو معبود بھی یہ لوگ بناتے ہیں تو کتنی حیرانگی والی بات ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو تراشتے ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں سے اگر مسلمان بھی ہیں وہ قبروں میں اپنے ہاتھوں سے ان کو کفن دے کے پہناتے ہیں، پھر غسل دیتے ہیں، پھر اس کو قبر میں اتارتے ہیں، اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ ان کو پکارو یا وسیلہ تلاش کرو۔ اور اسی طرح جو ہندو وغیرہ ہیں تو کیا کہتے ہیں، وہ تو ان کا تو بہت ہی عجیب ماننا ہے کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس کو بناتے ہیں اور لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو بت ہوتا ہے تو وہ ان کے ہاتھوں سے ہی گر جاتا ہے اور وہ ٹوٹ کے بھی گر جاتا ہے، پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، جبکہ ان کے سامنے ہماری کلام کی کھلی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھے۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دے دوں، وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سنو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک، یعنی یہ اللہ ایسی مثال فرما رہا ہے کہ اس کو آپ غور سے سنیں، یعنی
دل کی جو ہے نا ان کے کانوں سے سنے۔ اب ایک انسان جو ہے وہ غور و فکر بھی کرے کہ جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتے، وہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ اس سے بھی اسے چھین نہیں سکتے۔ اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ صرف پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی، یعنی آپ دیکھیں کہ پہلے کے دور میں یہ جو ہوتے تھے نا راہب وغیرہ ہوتے تھے یا وہ جو بتوں کے جو سنبھالنے والے ہوتے تھے تو ان کو چڑھاوے لوگ دیتے تھے، مٹھائیاں اور باقی ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان کی وہ جو ہوتا ہے نا جو کھانا پینا اس میں سے اگر کوئی چیز لے جائے تو وہ بھی یہ چھین کر واپس نہیں لے سکتے، وہ صرف پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ عقل اور شعور رکھنے والی چیزیں بھی تھیں، یعنی اللہ کے نیک بندے بھی تھے جن کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو یہ حقیر ترین شے مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ محض پتھر کی مورتیوں کو یہ چیلنج نہیں جیت جاتا تھا، یعنی کہ یہ صرف مورتیوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ عام جو ہم لوگ جن لوگوں کو پکارتے ہیں، جن لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں، تو یہ سب ان کے لیے بھی مثال ہے۔ اور دیکھیں کہ بہت سارے قبر والے بھی ایسے ہیں کہ ان کی قبر بھی خراب ہو جاتی ہے تو وہ اس کو بھی نہیں ٹھیک کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ہدایت دے دے، کیونکہ ہم ہر وہ گناہ کر رہے ہیں جو یعنی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اور یہ میں تھوڑا سا بھول گئی کہ بڑا گودا ہے طلب کرنے والا، اور بڑا گودا ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جو بت ہیں وہ بھی وہ جو ہے ان کی بھی کوئی وقت نہیں ہے، اور جو مانگ رہے ہیں ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ اور انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر ہی نہ جانی۔ اللہ بڑا ہی زور والا اور غالب اور زبردست ہے، یعنی کہ اللہ کی قدر اس کی معرفت سے ہی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی قدر اس قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کو پہچانیں گے اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی کائنات پر غور و فکر کے ساتھ، پھر ہی آپ اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے الحمدللہ، اگر یہ کلمہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا تو ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہی نہ تھے۔ اور اسی طرح اس قرآن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نہ چاہتا تو اس قرآن کو بھی ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ یہ اللہ کی بہت احسان ہے کہ اس نے اس کتاب کے ذریعے ہمیں عقل اور فہم دیا کہ ہم اپنے رب کو پہچان لیں اور پھر اس کی ویسے ہی عبادت کریں جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حق کو پورا کرنے والا بنائے، آمین۔ اور فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اور رسولوں کو اللہ ہی چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے چن لیا، اور اسی طرح رسالت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان لانے والوں، رکوع اور سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو، اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، یعنی یہاں پہ تو ویسے وجاہدوا فی سبیل اللہ ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ اللہ ہی کے لیے جہاد کرنا ہوتا ہے، اور جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ جو فلسطین میں بھی ابھی ایک دو دن پہلے جو ہے وہ تباہی انہوں نے کی ہے، پچھلے رمضان بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، تو کتنا جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے اور ان کو کتنا اذیتیں دی جا رہی ہیں، بم بلاسٹ کیا جا رہا ہے، اس مسجد کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں، اگر ہم جان سے نہیں کر سکتے تو مال سے کریں، اگر مال سے نہیں کر
کر سکتے تو وہ چیزیں جو ہم انجانے میں یہودیوں کی اور یہ عیسائیوں کی خرید لیتے ہیں تو ان سے بچیں، یعنی کسی طریقے سے جہاد ضرور کریں، علم سے کریں، باتوں سے کریں، آنکھوں سے کریں، یعنی آپ اپنے جسم کے سارے اعضاء سے جہاد میں ضرور حصہ لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدل کے کسی اور کو اپنی راہ میں چن لے۔ اور اسی طرح کا یہ جو ہے نا خاص طور پر جو راشن ہم بانٹتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ یہودیوں کی جو کمپنی ہے نا ان چیزوں کو نہیں بلکہ مسلمانوں کی چیزوں کو خرید کر وہ راشن میں دیں، اس سے ان کی کمر کو ہم توڑ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی جہاد میں ہم، اور اسی طرح کولڈ ڈرنک وغیرہ ہو گئی، کوکو کولا ہو گئی، یا دوسری جو کمپنیاں ہیں وہ اگر ہم ان چیزوں سے بھی بچیں گے تو یہ بھی ہم اصل میں اللہ کی راہ میں جہاد ہی کر رہے ہیں، اور اس نے تمہیں برگزیدہ۔ اور آپ دیکھیں کہ کوئی جاندار یہ نہ سوچے کہ میں قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے، وہ اتنی طرف رکھتے تھے کہ میں جہاد کے لیے مجھے لے چلیں مجھے لے چلیں، لیکن پھر اللہ کے نبی کیا کہتے تھے کہ آپ نے مدینے کی حفاظت کرنی ہے، یعنی نابینا ہے لیکن ان کو بھی کوئی کام سپرد۔ اب ہم ہیں، مجبور ہیں، عورت ہیں، لاچار ہیں، لیکن کچھ تو کر سکتی ہیں، اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کر سکتی ہیں کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کریں، اللہ کی خاطر نکلے، جنگ کریں۔ اور آج کل جو جنگ ہے وہ جسمانی جنگ نہیں ہے بلکہ دماغ کی جنگ ہے، دماغ کو قوت دیں۔ اور اسی طرح یہ جو کہتے ہیں نا یہ جو سوشل میڈیا کی جنگ ہے کہ اس میں انسان جو ہے وہ یہ جو ہائیبرڈ جنگ ہے، جیسے کہ یہ جو کرونا کی ایک سازش کی گئی تھی، تو جو قوم کو ختم کرنا ہے نا یہ یہودیوں نے، انگریزوں نے، تو اس قوم میں بیماری بھیج دیتے ہیں تو وہ قوم خود ہی مر جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور خاص طور پہ جہاد ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جو ہے وہ نسل کو خوب پروان چڑھائیں، زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کریں کہ وہ مسلمان ہوں اور پھر ایمان لانے والے ہوں، تو جب ایمان لانے والے زیادہ ہوں گے تو ایمان کا اور مسلمانوں کا غلبہ قائم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد کرنے والا بھی بنائے، اور اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی لا اکراہ فی الدین، اور اپنے باپ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہو۔ اور یہ جو دین میں تنگی نہیں ہے، اس میں ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ رمی سے پہلے میں نے قربانی کر لی، یا میں نے بال جو ہے وہ کٹوا لیے، تو اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کوئی حرض نہیں، آپ قربانی کر لو، تو یعنی جو بھی کام ہے آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ سو جاتے ہیں، فجر کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے اور سو رہے ہوتے ہیں، تو پھر اٹھنے کے پھر فوراً بعد تو نماز پڑھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین میں اس طرح کوئی مشکل نہیں رکھی ہے، اور اسی طرح دین میں کتنی آسانیاں ہیں، قصر نماز ہے، اور اسی طرح جو ہمارے روزوں کے لیے جو کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے ہم فدیہ دیتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو صاف کرنا چاہتا ہے، آسانیاں دینا چاہتا ہے، جو ہم گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اور آپ دیکھیں کہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے اللہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے قرآن پڑھنے کی کہ وہ انسان کی فطرت کے خلاف ہو، یعنی جو بھی اللہ کا پیغام ہے وہ انسان کی تربیت کے بالکل ٹھیک مطابق ہے، جیسے حلال روزی کھانا، حلال اور طیب غذا کھانا وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، سڑا ہوا اور باسی اور مردار کھانا وہ ہماری طبیعت کے لیے بھی گرام ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرتا ہے۔ اور اپنے باپ کے دین کے پر قائم رہو، اسی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، اس قرآن سے پہلے